السلام علیکم دوستوں، میں ہوں علی جاوید نقوی۔ مغربی میڈیا اس وقت مسلسل آرٹیکلز شائع کر رہا ہے کہ روس نے ایک معاہدے کے بعد ایران کو ایٹمی ہتھیار فراہم کر دیے ہیں اور روس کی مدد سے ایران نے ایٹم بم بنا لیا ہے۔ ایک خبر یہ ہے کہ ایران نے ایٹمی دھماکہ بھی کر دیا ہے۔ دوسری رپورٹس یہ بتاتی ہے کہ ایران کسی بھی وقت ایٹمی دھماکے کر سکتا ہے۔ امریکہ اور برطانیہ سمجھتے ہیں کہ ان کی ناک کے نیچے ایک بہت بڑی جیو پولیٹیکل پیش رفت ہو چکی ہے اور وہ اس کا بر وقت اندازہ نہیں لگا سکے۔ امریکی خفیہ ایجنسی CIA اور برطانوی خفیہ ایجنسی MI6 روس اور ایران کے درمیان ہونے والے اس خفیہ معاہدے سے بے خبر رہیں۔ انہیں یہ بھی پتہ نہیں چلا کہ ایٹمی ہتھیار اور ایٹمی سائنسدان کب اور کیسے روس سے ایران پہنچ گئے۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل اردو نیوز کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہماری معلوماتی ویڈیو دیکھنے کو ملتی رہے۔ 5 اکتوبر 2024 کو ایران میں ایک زلزلہ آیا۔ اس کا مرکز شمال ایران کے شہر سمنان کے قریب تھا۔ یہ بہت بڑا زلزلہ نہیں تھا، اس کی شدت ریکٹر اسکیل پر تقریباً 4.5 تھی۔ زلزلہ تو اتنا شدید نہیں تھا، لیکن اس زلزلے کے کچھ طاقتور جھٹکے محسوس کیے گئے، یہاں تک کہ تہران بھی وہاں بھی اس کے جھٹکے محسوس کیے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس زلزلے سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ عام حالات میں کوئی اس زلزلے کی پرواہ نہ کرتا، لیکن یہ زلزلہ ذرا مختلف تھا کیونکہ اس کا وقت مشکوک تھا، کیفیت مشکوک تھی۔ پچھلے ہفتے ایران نے اسرائیل پر حملہ کیا، اسرائیل نے بدلہ لینے کا اعلان کیا ہے۔ اس کے بعد ایران میں اچانک ایک پراسرار زلزلہ آیا۔ کیا یہ محض ایک قدرتی واقعہ تھا یا ایران کا ایٹمی تجربہ؟ انٹرنیٹ نے تو اپنا فیصلہ سنا دیا ہے اور اسے ایران کا زیر زمین نیوکلیئر ٹیسٹ قرار دیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے جھٹکے محسوس ہوئے۔ سب سے پہلی بات، کیا نیوکلیئر ٹیسٹ جھٹکوں کا باعث بنتے ہیں؟ اس کا جواب ہاں میں ہے۔ نیوکلیئر دھماکے زیر زمین زلزلہ جیسے جھٹکوں کا باعث بنتے ہیں، لیکن زلزلے کی طرح نہیں۔ مثال کے طور پر اس زلزلے کی گہرائی صرف 10 کلومیٹر تھی، جبکہ عام طور پر نیوکلیئر سائٹس زمین کی بہت زیادہ گہرائی میں ہوتی ہیں۔ 2019 میں واشنگٹن میں واقع ایک تھنک ٹینک نے رپورٹ جاری کی کہ ایران زیر زمین ٹیسٹنگ سائٹس بنا رہا ہے اور ایک ممکنہ جگہ سمنان کے قریب ہے۔ یہ رپورٹ 2019 میں آئی تھی اور اب 5 سال بعد مغربی ایشیا تناؤ کا شکار ہے۔ ایران کو اپنی طاقت دکھانے کی ضرورت ہے اور اس وقت ایک زلزلہ آتا ہے۔ مغربی میڈیا نے ان باتوں کو جوڑ کر کہا کہ یہ ضرور نیوکلیئر ٹیسٹ تھا۔ ظاہر ہے اس کا ثبوت ملنا مشکل ہے۔ دوسری طرف ایران نے سرکاری طور پر اس بات کی تصدیق یا تردید نہیں کی ہے کہ اس نے ایٹمی دھماکہ کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ دوستو، ایران کی اسرائیل پر حملے کے بعد CIA نے اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کو آگاہ کیا ہے کہ اگر اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا تو یہ ممکن ہے کہ ایران اسرائیل کے خلاف ایٹمی ہتھیار استعمال کرے۔ دوسری طرف ایران مزید طاقتور ہائپر سونک میزائل بنانے میں لگا ہوا ہے۔ ایران کی کوشش ہے کہ وہ ایسے بین البراعظمی میزائل تیار کر لے جو امریکہ کو بھی نشانہ بنا سکتے ہوں۔ یہ سوچ کر ہی امریکیوں کے ماتھے پر پسینہ آ جاتا ہے کہ ایران ان کے اور ان کے اتحادیوں کے خلاف ایٹم بم استعمال کر سکتا ہے۔ ایران نے ابھی تک اس بات کی تصدیق نہیں کی کہ اس کے پاس ایٹمی ہتھیار ہے، لیکن امریکہ کا خیال ہے کہ ایران کسی وقت بھی ایٹمی دھماکے کر سکتا ہے۔ ان دھماکوں کی تعداد 5 سے 12 ہو سکتی ہے۔ ایران کے ایٹم بم ہیروشیما اور ناگاساکی پر گرائے جانے والے ایٹم بموں سے کہیں زیادہ طاقتور ہیں۔ اگر ایران ایٹمی دھماکے کر دیتا ہے تو پاکستان کے بعد دوسرا اسلامی ملک بن جائے گا جس کے پاس ایٹمی ہتھیار ہوں گے۔ ایران کے ایٹمی ہتھیاروں کے اعلان کے بعد حماس، حزب اللہ اور یمن میں انصار اللہ، جنہیں ہم حوثیوں کے نام سے جانتے ہیں، یہ سب گروپ مزید طاقتور ہو جائیں گے۔ اسرائیلی فوجی حکام دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کا ایران پر حملہ حیران کن ہوگا۔ دوسری طرف امریکیوں کی کوشش ہے کہ مشرق وسطیٰ میں کوئی جنگ شروع نہ ہو۔ اگر ایران اور اسرائیل کے درمیان ایک دفعہ باقاعدہ
جنگ شروع ہو گئی تو وہ جلدی ختم نہیں ہوگی. اس کے اثرات سے نہ صرف مشرق وسطی بلکہ پوری دنیا متاثر ہوگی. امریکی صدر جو بائیڈن اور برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر پریشان ہے کہ ایران نے ایٹمی ہتھیار استعمال کرنے کی دھمکی دی تو اسرائیل کو نہیں بچا پائیں گے. وہ کیا کریں گے؟ اسرائیل مشرق وسطی میں امریکہ کا لاڈلا بچہ ہے. وہ جو بدماشی کر رہا ہے امریکہ کی سرپرستی میں کر رہا ہے، اس کی وجہ سے کر رہا ہے. روس کی جانب سے ایران کو ایٹمی ہتھیار فراہم کرنے کے حوالے سے دو امکانات ہیں. یا تو روس نے پہلے ہی 3 یا 4 نیوکلیر بم خاموشی سے ایران میں منتقل کر دیے ہیں اور اب ایران پر چھوڑ دیا ہے کہ وہ جب مناسب لگے دنیا کو بتا دے کہ ایران کے پاس نیوکلیر ہتھیار موجود ہے. یا دوسرا امکان یہ ہے کہ روسی سائنسدان ایران کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور ایران کو نیوکلیر ہتھیار بنانے کی ٹیکنالوجی فراہم کر چکے ہیں، جس کے باعث ایران کسی وقت بھی ایٹمی دھماکے کر سکتا ہے. اس وقت مغربی میڈیا میں ایران اور روس کے حوالے سے کئی آرٹیکلز شائع ہو رہے ہیں. ایک مضمون میں انکشاف کیا گیا کہ روس نے ایران کو نیوکلیر بم خفیہ طور پر دیا ہے، بدلے میں یوکرین پر حملے کے لیے میزائل حاصل کیے ہیں ایران سے. روس اور ایران کے درمیان یہ لین دین جو ہے مفت میں نہیں ہوا. جیو پالیٹکس میں ہمیشہ کچھ دینے اور لینے کی بات ہوتی ہے. مغربی میڈیا کے مطابق روس کو بیلسٹک میزائلوں کی ضرورت ہے تاکہ یوکرین پر مختلف نوعیت کے حملے کیے جا سکیں اور ان کے ایئر ڈیفنس سسٹمز کو الجھایا جا سکے، خاص طور پر جب سے امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے یوکرین کو کئی ایئر ڈیفنس سسٹم فراہم کیے ہیں. ان میں پیٹریاٹ ایئر ڈیفنس سسٹم بھی شامل ہے. ایران روس کو سستے داموں بیلسٹک میزائل فراہم کر رہا ہے. جب یہ خبر آئی کہ ایران نے روس کو بیلسٹک میزائل فراہم کیے ہیں تو سب سے زیادہ تشویش اسرائیل کو ہوئی. اسرائیل فکر مند ہے کہ اگر ایران نیوکلیر ٹیسٹ کرتا ہے، چاہے وہ روسی ساختہ ہو یا ایران کا خود کا بنایا ہوا ہو، تو یہ اسرائیل کے لیے جو ہے ایک بہت بڑا خطرہ بن جائے گا. دنیا میں اس وقت 9 ممالک کے پاس ہیں جن کے پاس نیوکلیر ہتھیار موجود ہے اور جلد ہی ایران بھی اس فہرست میں شامل ہو جائے گا. اگر ایران نیوکلیر ٹیسٹ کرتا ہے تو ممکن ہے کہ اسرائیل بھی نیوکلیر ٹیسٹ کرے. یہ صورتحال آنے والے چند مہینوں میں عالمی تناؤ اور خوف کو بڑھا سکتی ہے کہ ایٹمی جنگ شروع ہو جائے گی. امریکہ چاہتا ہے کہ ایران ایٹمی دھماکے نہ کرے. ظاہر ہے کہ امریکہ کو اپنی اس خواہش کے لیے ایران کو کچھ مراعات دینی ہوں گی. ایک اور بڑی خبر یہ ہے کہ روس نے اپنے جدید ترین لڑاکا طیارے Su-35 بھی ایران کو فراہم کیے ہیں. یہ جو عام رائے ہے کہ ایران کی فضائیہ کمزور ہے اور اس کے پاس 40-50 سال پرانے جنگی طیارے ہیں، درست نہیں ہے. ایران نے سپر سونک میزائلوں کے ساتھ ساتھ اپنی فضائیہ کو بھی مضبوط بنایا ہے. ایک طرف وہ روس کے ساتھ فوجی تعاون کر رہا ہے تو دوسری طرف چین سے اقتصادی اور تجارتی تعاون کو بڑھا رہا ہے تاکہ ایران کی ایکسپورٹ کو بڑھایا جائے اور معیشت کو مضبوط کیا جائے. اسی طرح اس کے ترکی کے ساتھ تجارتی تعلقات مضبوط ہیں. روس اور ایران کے درمیان گہرے ہوتے دفاعی تعلقات کے عالمی سیاست پر بھی اہم اثرات مرتب ہو رہے ہیں. ایران اور روس کے درمیان دفاعی تعاون ڈرونز کے فراہمی سے شروع ہوا تھا. وہ اب وسیع پیمانے پر پھیل چکا ہے، جس نے مغربی دارالحکومتوں میں تشویش کو بڑھا دیا ہے. روس کی یوکرین میں جاری جنگ کے دوران ماسکو کا ایرانی فوجی مدد پر بڑھتا ہوا انحصار عالمی اتحادیوں میں ایک نمایاں تبدیلی کی نشاندہی کرتا ہے. مشرقی یورپ اور مغربی ایشیا میں بڑھتے ہوئے تنازعات کے ساتھ ماسکو اور تہران کے درمیان فوجی تعاون نے مغربی دارالحکومتوں میں خطرے کی گھنٹیاں بجا دی ہیں. روس ایران نئے تعلقات کی بنیاد 2022 میں رکھی گئی جب پہلی بار اطلاعات سامنے آئی کہ روسی افواج نے یوکرین میں ایرانی ساختہ شہید ڈرونز کا استعمال کیا ہے. مغرب نے ایران کے بیلسٹک میزائلوں کی روس کو منتقلی پر تشویش کا اظہار کیا، جو روس کی یوکرین کے خلاف جنگ میں اس کی جارحانہ صلاحیتوں کو نمایاں طور پر بڑھا دے گا.
یعنی روس اب ایرانی اسلحہ پر انحصار کر رہا ہے اور بڑھتا جا رہا ہے اس کا انحصار جو ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ درجنوں روسی فوجی اہلکاروں نے ایران میں F-360 میزائل کا استعمال سیکھا ہے، جس کی رینج 120 کلومیٹر ہے۔ روسی فوجی اہلکاروں کو ایران میں قریبی فاصلے کے جو بیلسٹک میزائل سسٹم ہے F-360 انہیں استعمال کرنے کی تربیت دی گئی ہے، جس کی زیادہ سے زیادہ رینج جو ہے 75 میل ہے۔ روس اب ان میزائلوں کی کھیپ وصول کر چکا ہے اور یوکرین کے خلاف استعمال کر رہا ہے۔ روس کے پاس اپنے بیلسٹک میزائلوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے، لیکن ایرانی میزائلوں کی فراہمی روس کو اس قابل بناتی ہے کہ وہ اپنے ہتھیاروں کے ذخیرے کا جو ہے زیادہ حصہ دور دراز کے اہداف کے لیے استعمال کر سکے، یعنی امریکہ کے لیے اور دوسرے ممالک ایک تھریٹ رہے، جبکہ ایران سے ملنے والے نئے میزائلوں کو قریبی اہداف کے لیے استعمال کرے۔ ایرانی میزائلوں کا روسی افواج تک پہنچنا یوکرین کی جنگ میں ایک اہم موڑ ثابت ہوا ہے۔ جنگ کا پانسا روس کے حق میں مڑ چکا ہے۔ یوکرین کو امریکی فوجی مدد کے باوجود مسلسل نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ دوسری طرف تہران نے میزائلوں کی روس کو سپلائی کے الزامات کی سختی سے تردید کیا اور انہیں جو ہے مغربی فوجی حمایت سے توجہ ہٹانے کے لیے ایک بدصورت پروپیگنڈا قرار دیا جو اسرائیل کو فراہم کی جا رہی ہے۔ تہران کا کہنا ہے کہ ہم ایران کے ہتھیاروں کو کسی بھی فریق کو فراہم کرنے کے الزامات کی سختی سے تردید کرتے ہیں، اسے مسترد کرتے ہیں۔ برطانیہ، فرانس اور جرمنی نے اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ فضائی معاہدوں کو منسوخ کرنے اور اس کی قومی ایئر لائن ایران ایئر پر پابندیاں عائد کرنے کا عندیہ دیا ہے یا دھمکی دی ہے، یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہ تہران نے ہتھیاروں کی منتقلی پر دی جانے والی متعدد وارننگز کو نظر انداز کیا ہے۔ ایران جو پہلے ہی مغربی ممالک کی پابندیوں کا سامنا ہے، جسے اس کے پاس بہترین آپشن ہے کہ روس اور چین کے قریب ہو جائے۔ اس وقت امریکہ کو جتنا خطرہ روس، چین اور ایران سے ہے، کسی اور سے نہیں۔ امریکی پالیسی ساز سمجھتے ہیں کہ ان تین ملکوں کا اتحاد عالمی سیاست کا نقشہ ہی بدل دے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ ایران کے دفاعی ساز و سامان کے بدلے روس نے ایران کو کیا فراہم کیا؟ تو وہ ہیں جیسے میں نے پہلے بتایا ایٹمی ہتھیار اور ایٹم بم۔ اس کے ساتھ ساتھ اطلاعات کہ ایران کو روس سے S-35 لڑاکا طیارے اور جدید S-400 فضائی دفاعی جو نظام ہے وہ بھی فراہم کیا، جو مغربی ایشیا میں اس کی پوزیشن کو مضبوط بنائے گا۔ یہ نہ صرف ایران کی فوجی طاقت کو بڑھائے گا بلکہ خطے میں مغربی ممالک کے اثر و رسوخ کو بھی چیلنج کرے گا۔ امریکہ کے لیے ایران پر حملہ کرنا آسان نہیں ہے۔ روس اور ایران کا اتحاد صرف میدان جنگ تک محدود نہیں ہے۔ 2022 میں روس کی جانب سے ایک ایرانی سیٹلائٹ کا لانچ اس وسیع تر اسٹریٹجک شراکت داری کا ثبوت ہے، جس میں انٹیلیجنس اور خلائی تعاون بھی شامل ہے۔ ماسکو اور تہران کے درمیان بڑھتے ہوئے تعاون نے مغرب کو اپنے رد عمل پر نظر ثانی کرنے پر مجبور کر دیا ہے، کیونکہ پابندیاں اور سفارتی دباؤ اس نئے اتحاد کو روکنے کے لیے ناکافی ثابت ہوئی ہیں۔ اگر اس سارے تناظر میں اسرائیل ایران پر حملے کی غلطی کرتا ہے تو مشرق وسطیٰ کا نقشہ ہی بدل جائے گا، اور یہ بات امریکہ اسرائیل کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ دوستوں آج کے لیے اتنا ہی۔ علی جاوید نقوی کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔